نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف بلند آواز اللہم بارک علی محمد۔ 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کن ہیں، تباہ کن گناہ ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ وہ کون سے گناہ؟ پہلا گناہ ہے شرک، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، بہت بڑا گناہ ہے عزیز، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ معراج پر 3 تحفے ملے، یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے ملے، 50 نمازیں، 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہوئی، آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب ان کو 50 کا دیا جائے گا۔ دوسرا تحفہ ملا سورہ بقرہ کی آخری آیت تحفے میں ملی۔ تیسرا تحفہ ملا آپ کا وہ امتی جس نے شرک نہ کیا ہوگا میں اس کی بھی مغفرت کروں گا۔ جس نے شرک نہ کیا، شرک سے دور، اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے عزیز۔ ہمارے پڑوس میں یہ پلاٹ تھا، کوئی مولوی صاحب آیا، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے دے، سب نے باتیں سنی۔ اس نے کیا کہا کہ بھائی ہمارا جو مرشد ہے وہ اپنے مرید کو دیکھتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھو سارے، استغفر اللہ ربی من کل۔ سارے ساتھی گواہ ہیں، سب نے سنا کہ بھائی ہمارا مرشد ایسا ہے جو اپنے مرید کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ مرید اپنے گھر میں بیٹھا ہے پھر بھی دیکھتا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بولو، کیا کہیں گے بھائی اس کو؟ یہی تو شرک ہے۔ اللہ کی صفت ہے، حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے، غیب دان ہونا اللہ کی صفت ہے۔ یہ کہتا ہے، ملا کہتا ہے کہ نہیں میرا مرشد بھی غیب جانتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سارے کہہ دو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، یہ شرک ہے عزیزو، یہ شرک ہے۔ الشرک اخفی من دبیب النمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر ہو، اس پتھر پر چکنیٹ والا پتھر ہو، اس پتھر پر چوٹی جلے، اس چوٹی کی پاؤں کی کھڑکاٹ سے بھی شرک مخفی ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، انسان شرک کر بیٹھتا ہے، سمجھے نہیں؟ سفر میں شادی نہ کرنا، سفر میں کہتے نہیں کہتے، سفر مظفر کا مہینہ چل رہا ہے، سفر میں ساری زندگی سفر میں رہو گے، یہی تو شرک ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سمجھا نہیں؟ کسی دن کو منحوس کہنا، کسی دن کو غلط کہنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کہ سفر میں شادی نہ کرنا، کوا آ کر بیٹھا، ارے صبح صبح کوا بیٹھا، ناشتے سے پہلے صبح صبح کوا بیٹھا، کام نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا۔ کوئی جا رہا ہے راستے سے، ادھر آ عبد الرحمن، ارے پیچھے سے کسی نے بلایا، کام نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج ہم میں یہ ہے، سمجھا نہیں؟ یہی تو شرک کی باتیں ہیں عزیزو، یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے عزیزو۔ توحید ایسی ہو کہ توحید میں لچک نہ ہو، پہاڑ بھی ہل سکتا ہے، سمجھا نہیں؟ پہاڑوں سے زیادہ توحید مضبوط ہو، پہاڑوں سے زیادہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو، کوئی توحید میں جھول نہ ہو۔ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات، مشکل کشا اللہ ہی کی ذات، حاضر ناظر اللہ ہی کی ذات، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کی ذات۔ اس پر آدمی ڈٹ جائے، کوئی کتنا بھی کہے کہ بھئی ادھر چلو، بھئی بیٹا نہیں ہوا، بیٹا دے گا، ہاں مولوی صاحب کی تعویذ کی دے رہے نہیں، کہ بھئی دینے والا کون؟ اللہ ہی ہے، سمجھا نہیں؟ عورت تھی وہ چرخہ چلا رہی تھی، چرخہ، وہ لا الہ الا اللہ پڑھو سارے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی کہنے والا آیا کہ بھئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہوئی تو دلیل بھی ہے تمہیں، یہ ذکر کریں اللہ کے وجود پر دلیل ہے؟
وہ چرخہ جو چلا رہی تھی اس چرخے کو بند کر دیا، رک گیا۔ وہ دیہاتی عورت، جنگلی عورت کہا کہ میں کیا جانوں دلیل کو، مجھے یہ تو بتاؤ، یہ جو چرخہ چلا رہی تھی میرے چلنے سے چل رہا تھا، اب یہ رک گیا، میرے چلنے سے چل رہا ہے، اب یہ رک گیا، اب یہ تو بتاؤ کہ یہ ایک معمولی چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چل سکتا، اتنا بڑا جہان چلانے والے کے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ اگر دو ہوتے، ایک کہتا کہ میں بارش برساتا ہوں، دوسرا کہتا میں بارش نہیں برساتا، ایک کہتا کہ میں فلاں کو مارنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا میں نہیں مارنا چاہتا، تو فساد ہوتا نہ ہوتا؟ زمین آسمان میں اگر دو ہوتے، دو الہ ہوتے تو فساد ہوتا نہ ہوتا؟ سمجھا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کے ہم مقلد ہیں، کہتے ہو نا سبحان اللہ، ہم حنفی ہیں، حنفی ہونے پر فخر ہے، جو ہمیں حنفی ہونے پر فخر ہے۔ کسی کے ساتھ مناظرہ تھا، وہ انتظار کر رہا تھا، امام ابو حنیفہ جان بوجھ کر دیر سے پہنچا۔ اس کا نظریہ یہ تھا دہریے کا کہ جان ایسے چل رہا ہے، جان چل رہا ہے، کوئی چلانے والا اس کا کوئی نہیں، ایسے خود بخود جان چل رہا ہے۔ کیسا سمجھنا؟ امام ابو حنیفہ دیر سے پہنچے۔ بھائی کیا بات ہے دیر سے پہنچے؟ تو مناظرہ ہار گیا۔ کہ یہ بات میری سنو تو صحیح، کہ میں جب دریا کے کنارے پر آیا، ساحل پر میں آیا، تو دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا ہے، خود بخود اس کے تختے بن گئے، اور خود بخود کشتی بن گئی۔ خود بخود چلنے لگی، اس پر چل کر اس پر میں بیٹھ گیا اور تمہارے پاس میں پہنچ گیا۔ اور دیکھو یہ جھوٹ، دیکھو خود بخود بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دہریہ کہنے لگا امام ابو حنیفہ کو، لوگوں کو کہنے لگا دیکھو تمہارا امام کیا کہتا ہے، خود بخود بھی درخت کٹ سکتا ہے، خود بخود کشتی بن سکتی ہے، چلانے والے کے بغیر چل سکتی ہے۔ تو کہا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا جب خود بخود کشتی نہیں چل سکتی، خود بخود تختے درخت جو ہے وہ خود بخود تختے نہیں بن سکتے، سمجھا نہیں؟ تو اتنا بڑا جہان خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ تو اس کا چلانے والا کوئی ہے، چلانے والا کوئی ہے۔ وہ چلانے والا کون؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایک تو یہ کہ توحید میں لچک نہ ہو، اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے۔ تو 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کن ہیں۔ الشرک باللہ، اللہ سے شرک کرنا۔ دوسرا والسحر، جادو کرنا۔ یہ جو جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ پتہ ہے آپ کو جنامت میں رہتے ہیں، نجاست میں رہتے ہیں، سمجھا نہیں؟ حرام کھاتے ہیں، اس کے بعد تو پھر یہ علم سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سحر سے بچائے، جادو سے بچائے، سمجھا نہیں؟ اور قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، یہ مارنا آج اتنا آسان ہو گیا کسی کو مارنا، جان بوجھ کر مارنا۔ جو جان بوجھ کر ناحق کسی کو مارتا ہے وہ گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے جو جان بوجھ کر ناحق کسی کو مارتا ہے۔ ہاں اگر مارنا ہے تو 3 طریقے سے، قتل کرنا 3 طریقے سے جائز ہے، وہ بھی حکومت کے لیے، ہم سارے سمجھا نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ایسے کسی کے لیے جائز نہیں ہے جب تک حکومت یہ قدم نہ اٹھائے۔ فرمائے کو کیسے، وہ کون سے عمل ہیں؟ ایک تو وہ یہ کہ مسلمان تھا مرتد بن گیا، اللہ رحم کرے، علیہ باللہ، مرتد بن گیا، اب ہندو بن گیا، سکھ بن گیا، اب ان کو کہا جائے گا، ان کو پکڑ کر جیل میں رکھیں گے، 3 دن تک توبہ، تب ان کو چھوڑا جائے گا، 3 تک مہلت دے دو، توبہ طائب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر توبہ طائب ہوتا ہے تو ٹھیک چھوڑ دو، اگر توبہ طائب نہیں ہوتا، وہ کفر پر برقرار رہتا ہے، وہ مسلمان تھا ابھی کفر پر برقرار رہتا ہے، تو 3 دن کے بعد اس کو پھانسی چڑھاؤ، پھانسی چڑھانا ہے اگر اسلامی حکومت ہے۔ پہلا قتل کرنا جائز ہے اس کا۔ دوسرا کہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے، شادی تھی، گھر والی تھی، گھر والی کے باوجود غیر کی طرف، اجنبی عورت کی طرف گیا، زنا کی، سمجھا نا؟ ایسے آدمی کو گواہ، اگر 4 گواہ آ جائیں، 4 گواہ موجود ہو کہ اس نے زنا کی ہے، تو اس کو گڑھا کھود کر اس کو بند کرتے رہے، سینے تک اس کو بند کر دو اور پتھروں کی بارش کر دو، اگر اسلامی قانون ہے۔
وہ بات کر رہا ہوں، اگر اسلامی قانون ہے سمجھا نہیں، بند کر دو، جب تک ان کا روح پرواز نہ ہو تب تک اس کو مارتے رہو، شریعت ہے۔ اگر کوارب ہے، شادی نہیں ہے، کوارب ہے، کوارا مرد اور کواری عورت اگر ایسے گناہ کرتے ہیں تو 100 درے ہیں اس کے لیے، اگر شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے تو جاؤ رجم کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ رجم کرنا ہے، شریعت کہتی ہے۔ دوسرا اور تیسرا سمجھا نہیں، ایک تو یہ کہ بنا مرتد ہو گیا، دوسرا سمجھا نہیں، تیسرا کون سا ہے، کون بتائے گا؟ جان بوجھ کر قتل کیا تھا، سمجھا نہیں؟ ہاں، کسی نے ناحق قتل کیا، جان بوجھ کر ناحق کسی کو قتل کیا تو اس کو اپنے گواہ آ جائیں گے، پھر اس کے مقابلے میں اس کو بھی پھانسی چڑھایا جائے گا۔ قتل کتنے طریقے سے جائز ہے؟ 3 طریقے سے، کہو بھائی 3 طریقے سے قتل کرنا جائز ہے۔ ایک تو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کو پھانسی چڑھایا جائے گا، اور دوسرا شادی شدہ ہو کر کرتا ہے، رجم کیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ بنا مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا، 3 دن کی مہلت، اگر باز آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھانسی چڑھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنے ہو گئے بھائی؟ ایک تو شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تباہ کرنے، اور تیسرا جسم قتل کرنا کسی کو، اور چوتھا اکل الربا، سود کھانا۔ اللہ اکبر، اچھے بھلے سفید پوش دیکھیں تو عزیزو 1000 پر اتنا لے وہ بھائی، 5000 پر اتنا مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک کا مفہوم ہے، جو سود کھاتا ہے گویا کہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے عزیزو۔ بہت سے دیکھیں تو صحیح، اپنے گلیوں میں دیکھیں تو صحیح، بہت سے آپ کو ملیں گے، بہت سے ایسے شادی میرے سامنے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یتیم کی کتنی سمجھا، جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے ایسے ہوں گے کہ دونوں سبحان اللہ، کیا مانا ساتھ ہوں گے۔ یتیم کا مال ہے، اس کا مال کھا رہا ہے، سمجھا، فی بطونہم نارا، گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، سمجھا نہیں؟ اور وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، مسلمان ہیں، کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، سمجھا، جہاد میں شریک ہیں، ایک مجاہد ایسا ہے جو پیٹھ دے کر بھاگ رہا ہے، ایک بھاگے گا تو دوسرے بھی بھاگیں گے نا۔ اب ایسے موقع پر جو جہاد ہو رہا ہے، جہاد میں کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، ایک اس وقت بھاگ رہا ہے، سمجھا نہیں، شکست کے ڈر سے بھاگ رہا ہے، سمجھا نہیں، یہ ایسا گناہ ہے جو تباہ کن ہے عزیز، اس وقت واپس نہیں ہونا، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ سمجھا نہیں شکست کر پیچھے واپس ہو جائے۔ کیا شان تھی تو طارق بن زیاد کی، جب پتہ چلا کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بیچ میں سمندر آ رہا ہے، کشتیوں پر سوار ہو کر دشمن کی طرف گئے اور پیچھے کشتیوں کو جلا دیا، اب مرنا ہے یا مارنا ہے، مرنا ہے یا پیچھے صورت ہی نہیں کوئی بچنے کی، واپس ہونے کی صورت ہی نہیں عزیزو، یا شہید یا غازی، یا شہید یا غازی۔ اور آخری عزیزو، 7واں اور آخری، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، مومن عورت ہے، مسلمان عورت ہے، مسلمان عورت پر زنا کی تہمت لگانا، مسلمان عورت پر زنا کی، ارے فلاں ایسی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں ایسی عورت نہیں ہے جس عورت کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، سمجھا نہیں، حقیقت میں وہ ایسی نہیں ہے، حقیقت میں پاک دامن عورت ہے۔ ایسی پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگاتا ہے، یہ بھی تباہ کن ہے۔ 7 قسم کے گناہ تباہ کن ہے عزیزو۔